سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شامل تھے، جن میں اولیاء، قطب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جی ہاں، میں آپ کی زیارت حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے شرائط پوچھی تو وہ شخص محمود غزنوی سے کہنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط قبول کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ سلطان کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ اور لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر سے دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے اور اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور سلطان نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا کہ اے میرے سلطان، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ اس پر سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اے میرے سلطان، اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے۔ اس پر بزرگ کہنے لگے کہ اے میرے سلطان، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ کہ اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وزیر نے جواب دیا کہ اے میرے سلطان، اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ اے میرے سلطان، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سلطان نے اگلے وزیر ایاز محمود سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہو ایاز؟ تو اس پر ایاز نے جواب دیا کہ اے میرے سلطان، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب آدمی کے بچے پلتے رہے، آپ کی خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس شخص کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیا جائے، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے کہ ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے بھی بتائیں۔ تو اس پر نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگا کہ اے میرے سلطان، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ اور دوسرا جس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا ہے اور کتوں سے شکار کھیلتا ہے، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے۔
تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دے دی۔ جہاں ایسے لوگ ہوں وہاں غریبوں نے بھوک سے تو مرنا ہی ہے۔ اور تیسرا جو ایاز نے فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز ایک سید زادہ ہے۔ سید کی شان میں یہ ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ اس بات پر سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایاز کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور کہنے لگے کہ ایاز، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ سید ذات ہیں؟ اس پر ایاز جواب دیتا ہے، آج تک اس بات کا کسی کو علم نہ تھا کہ ایاز سید زادہ ہے، لیکن آج اس بزرگ نے میرا راز بتایا ہے۔ آج میں بھی آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ اے میرے سلطان اور اے دربار کے معززین، یہ بزرگ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔